ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ اور خوبیوں والی، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور تیرا نام برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ اور تیری شان اونچی ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ کا نام تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، اس کی معنی ہوتی ہے اللہ قبول فرما، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد مثال کے طور پر ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت، سورہ اخلاص ہی۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے وہ جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، شریک نہیں۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں رکوع کی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رکوع میں 3 بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، جس کا نام ہے تسمیع۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم تحمید ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، معنی اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں سجدے کی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سجدہ میں 3 بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس طرح دوسرا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک رکعت ہوئی تو اسی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، لیکن ثنا نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اور مکمل 2 رکعتیں ہماری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے، جس کو تشہد کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ السلام، سلام ہو، علیک، تم پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، ہم التحیات میں اپنے آپ پر بھی سلامتی پیش کر رہے ہیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الہی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ إنك حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ درود کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، با کو جیم کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اس کے بعد ہم دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ تو ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، دوسری دعا نہیں پڑھتے تو کوئی ایک پڑھ لیں، یا تو وہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں یا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ فاغفر لی، پس اپنی خاص بخشش کے ساتھ، مغفرۃ من عندک، پس اپنی خاص بخشش کے ساتھ مجھ کو بھی بخش دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ والی دعا، اور اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اس کے بعد ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف، دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں گے۔ کیسے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اسی طریقے سے بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا جو مسنون ہے وہ یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ دعا کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیں اس کے بعد، تو آیت الکرسی پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اب بس اس کے موت کا انتظار ہے، جیسے ہی مرے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو۔ اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، اس کی معنی ہوتی ہے اللہ قبول فرما، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد مثال کے طور پر ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت، سورہ اخلاص ہی۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے وہ جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، شریک نہیں۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں رکوع کی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رکوع میں 3 بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد ہم
سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، جس کا نام ہے تسمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم تحمید، ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، معنی اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں سجدے کی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سجدہ میں 3 بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس طرح دوسرا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک رکعت ہوئی تو اسی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، لیکن ثنا نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اور مکمل 2 رکعتیں ہماری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے، جس کو تشہد کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ السلام، سلام ہو، علیک تم پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، ہم التحیات میں اپنے آپ پر بھی سلامتی پیش کر رہے ہیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الہی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ إنك حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ درود کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، با کو جیم کے ساتھ ملایا جاتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء،
اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اس کے بعد ہم دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ تو ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، دوسری دعا نہیں پڑھتے تو کوئی ایک پڑھ لیں، یا تو وہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، یا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ فاغفر لی، پس اپنی خاص بخشش کے ساتھ، مغفرۃ من عندک، پس اپنی خاص بخشش کے ساتھ مجھ کو بھی بخش دے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ والی دعا، اور اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اس کے بعد ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف، دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں گے۔ کیسے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اسی طریقے سے بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا جو مسنون ہے وہ یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ دعا کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیں اس کے بعد، تو آیت الکرسی پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اب بس اس کے موت کا انتظار ہے، جیسے ہی مرے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو۔ اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھنا سیکھیں گے۔